بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ انسان کو اپنے دین اور اپنی ذات کے بارے میں کس طرح سے آزمائش کی جاتی ہے۔ ہمارے بھائی کا سوال اپنی جگہ پر بہت بجا اور بہت درست ہے، اس لیے کہ انسان سب کو یہ اندازہ ہے کہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ دنیا میں کون ہے جس کو یہ نہ ہو کہ ہم کچھ پریشانی میں ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو پا رہا ہے، یا ہماری خواہشوں کے مطابق کام نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے آزمائش ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اس سے جہاں پر اس کا دماغ پریشان ہو، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں اور اس کی چاہی ہوئی چیز نہ مل سکے تو اس کو اپنے لیے آزمائش ہی سمجھتا ہے، اور ایسے بہت سب کو پیش آتا ہے، ایسا نہیں کوئی اس سے بری ہے۔ تو میں اس سلسلے میں ایک حدیث پہلے ہی پیش کر دوں چاہے کہ اسے بعد میں پیش کروں، وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ان سے کم درجے کے ہوتے ہیں، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے کم درجے کے ہوتے ہیں۔ آپ اس حدیث سے سمجھتے ہوں گے کہ نبیوں کی بھی آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ وہ تو بہت اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، اور ہوتے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی اصلاح کرا دی جاتی ہے، پھر ان کے آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ لیکن یہ ہوتا ہے رسول اللہ کے فرمان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نبیوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے، اور آپ نبیوں کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، سنیں، دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ کسی کو اپنے دیار سے نکال دیا جاتا ہے، کسی کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے، کسی کو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، ان کی قوم کے لوگ ان کو چیر کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور طرح طرح کی آزمائشیں ان کی گزری ہوئی ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ آزمائش ہر کسی کی ہوتی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ آزمائش دو طرح کی پوچھا، ایک دین میں اور خود اس کے اپنی ذات کے بارے میں۔ تو آئیے میں پہلے دینی آزمائش کیسے ہوتی ہے اس کی تفصیل آپ کو پیش کر دوں۔ دینی آزمائش کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی آزمائش اس کے اپنے ایمان کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ ایمان کے سلسلے میں آزمائش کا طریقہ کار سوچ لیجئے، مثال کے طور پر کہ اس کا دل کسی گناہ کو کرنا چاہتا ہے۔ گناہ تو گناہ ایمان کے مخالف چیز ہے، تو اس کا دل کسی گناہ کو کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، یعنی چاہے تو اس کی تنفیذ کر دے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، دنیا میں رسوا بدنام بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کا ایمان اسے روکتا ہے کہ نہیں تم یہ کام نہیں کرو، ایمان کے خلاف ہے۔ اب یہاں ایمان اور اس کی خواہش کی لڑائی ہونے لگتی ہے، آپس میں ٹکراؤ ہونے لگتا ہے۔ یہی اس کی آزمائش ہے کہ اب یہ کس راستے کو پکڑے گا، کیا ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرے گا، یا ایک ہی جو دل کی خواہشات اور اس کی چاہتوں کا تقاضا ہے گناہ کے کر لینے میں، اس کو پورا کرے گا۔ یہ ایک آزمائش ہے اس کے لیے۔ اب یہاں اس کا راستہ ہوتا ہے یا تو یہ کرے گا یا وہ کرے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو آزمائش میں کامیاب کیا تو اس گناہ کو چھوڑ دے گا، دل کی جو خواہش ہے اس کو ترک کر دے گا، نہیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اور اگر اس نے اس آزمائش میں ایمان کو پرے چھوڑ دیا تو وہ گناہ کر بیٹھے گا اور اسے کچھ احساس بھی نہ ہوگا۔ یہ ایمانی آزمائش ہوتی ہے۔ یا اسی طرح سے کسی انسان کے سامنے کوئی ایسا حرام کام آ جاتا ہے جس کا وہ عادی ہو چکا ہے، یا کہ اسے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سامنے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے خوف کھائے، اللہ کے عذاب سے
اللہ کے انتقام سے، اللہ کی وعیدوں سے خوف کھائے، تو یہاں حرام کام کرنے اور اس پر جو اللہ کی وعید آئی ہوئی ہے دونوں کے سامنے، دونوں کے بیچ میں ہے۔ یا تو حرام کام کرے گا اسے اللہ کی وعیدوں کا خوف نہیں، اللہ سے ڈر نہیں، یا ہے کہ حرام کام نہیں کرے گا، اللہ کے وعید اور عذاب اس کے مقابل میں یہ سوچے گا کہ یہ تو چند گھنٹوں یا چند منٹوں کا کام ہے، یا ہے کہ صرف دنیا ہی کے لیے ہے۔ آخرت جو ایک لمبی زندگی ہے اس کے لیے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے، جہنم کا عذاب سامنے ہے۔ تو پھر وہاں حرام کام میں جو اس کی آزمائش چل رہی ہے وہاں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید وغیرہ میں اس کی بہت ساری چیزیں پائیں گے جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے اولاد کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے گھروں کو اور اللہ کے راستے میں جہاد کو، ان سب چیزوں کو اگر زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے خسارے کا باعث ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جہاں اللہ اور اس کے سامنے کسی اور چیز کی محبت پیش آ جائے تو پھر اللہ کی محبت کو ترجیح دینا چاہیے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حرام کردہ چیزوں سے باز آ جائیں، اور اسی طرح سے جو حلال چیزیں انہی کو اپنے لیے استعمال کریں اور اسی میں اپنا قدم رکھیں۔ اور اسی طرح سے دین کے معاملے میں کبھی اس کی آزمائش ہوتی ہے اس انداز سے کہ اس کو کوئی بہکا رہا ہے کہ بھئی یہ کام کر لو پھر بعد میں توبہ کر لینا۔ ایسے آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے اور ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا پیش آیا ہو کہ چلو کر لو، بھی عمر بہت باقی ہے، ابھی تو ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، اور ہم بھی اور تم بھی، اور توبہ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو، اللہ تعالیٰ بہت تواب رحیم و کریم ہے۔ اس طرح سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے اور اس بہکاوے میں آ کر کے اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہے۔ یہ سب دینی آزمائشیں ہیں۔ اور اسی طرح سے ان دینی آزمائشوں کی مثال ہم آپ کو اگر بنی اسرائیل سے پیش کریں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا رہا ہے موجود، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ پر جو ہیں، بنی اسرائیل پر، یہود پر خاص طور سے یہود کی بات ہے، وہ ان کے اوپر سنیچر کا دن جو ان کا ایک مبارک دن تھا اس میں مچھلیوں کا شکار کرنا منع تھا۔ اب انہیں شیطان نے جو ہیرا سکھایا وہ یہ کیا کہ نہیں تم سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو، اچھی بات ہے، دین پر بھی قائم رہو، اور ہم ایک ایسا راستہ بتاتے ہیں جس سے تمہارا کام بھی ہو جائے گا، یعنی سانپ بھی مر جائے گا، لٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیا کرو کہ جمعہ کے دن ہی جال لگا دو، یا ایسے گڑھے کھود دو جس میں مچھلیاں آئیں اور واپس نہ جا سکیں۔ تو ایسا وہ کرنے لگے، اور اس کے بعد پھر جب اتوار کا دن آئے، یہودیوں کا طریقہ کار تھا، تو پھر مچھلیوں کا شکار کر لیا کرو، سنیچر کو شکار سے باز آ جاؤ گے۔ لیکن یہ ایک طرح کی آزمائش تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مچھلیوں کا شکار سنیچر کے دن منع کیا تھا تو اس کے ان اسباب کو بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے جس کام کو کرنے کا وسیلہ غلط ہو، غلط کام کے کرنے کا وسیلہ پکڑا جائے تو وہ وسیلہ بھی غلط ہی مانا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس حرام کام کو کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے کوئی وسیلہ پکڑا، بھئی ہم جال لگا دیے تو اس میں کیا برابر ہو جاتی ہے، لیکن جال تو لگایا آپ نے سنیچر کے دن سے بچنے کے لیے، لیکن اتوار کے دن شکار کرنے کے لیے، تاکہ مچھلیاں جو قرآن مجید میں آیا ہوا کہ جس دن سنیچر کا ہوتا تھا تو ان کی مچھلیاں کثرت سے آتی تھیں، اور قرآن مجید اس کو بیان کیا گیا ہے جیسے کہا گیا تاتیم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، سنیچر کے دن کی مچھلیاں تو باقاعدہ فوج در فوج آتی تھی، بہت زیادہ آ جاتی تھی، تو سنیچر کے دن شکار حرام تھا تو اس لیے نہیں کر پاتے تھے، تو انہوں نے ہیرا پکڑا کہ چلو ہم ایسا کریں گے۔ تو یہ منع ہے، یہاں آزمائش تھی اس ایمان کے اللہ کے حکم کے فرمان کو بجا لانے کی۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام یا کہ شریعت میں یہ چیز حرام ہے کہ آپ حج کرنے کے لیے احرام باندھ کے جاتے ہوں یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھ کے جاتے ہوں تو کسی بری جانور کا جو صحرائی ہوتا ہے اس کا شکار کریں۔ سمندری شکار تو جائز ہے، اس میں شکار کریں۔ صحابہ کرام بھی ایسے ہی جا رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی شکاری جانور دکھائی دیا، اب ان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو شکار کرتے جو منع تھا، یا کسی شکاری کو بلا کے کہتے کہ بھائی جاؤ اس کا شکار کر لو، تو یہ بھی چونکہ ایک وسیلہ تھا، یہ وسیلہ غلط تھا،
کہ شکار کرا لینے کے لیے ہم نہیں کریں گے، کسی اور سے کروا لیں گے. یہ وسیلہ بھی غلط تھا. اس لیے جب وہ جو لوگ شکار کر کے لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تم محرم ہو؟ کہا نہیں، ہم محرم نہیں ہیں. کیا تمہیں کسی نے بتایا کہ یہ شکار جا رہا ہے، جا کے اس کو شکار کر لو؟ کہا نہیں، یہ بھی نہیں کہا، ہم تو اپنے سے گئے تھے. تو پھر وہ ان کے لیے شکار کیا ہوا جانور ان کے لیے تو حلال تھا، خود شکار کرنا منع تھا. یہ دین کا ایک طرح کی دین کے معاملے میں آزمائش تھی. تو اسی صورت میں آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی کسی کو کعب بن مالک ہوا، یا ان 3 لوگوں کا قصہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جس میں الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے اوپر توبہ پھر نازل ہوئی. تو ان کے جو اللہ کے رسول ان کا مقاطعہ کر دے، بائیکاٹ کر رکھا، تو اس بیچ میں ان کے پاس باہر سے لوگوں نے جو دور کے تھے، جو کفار و مشرکین تھے، یا ایک ہی اہل کتاب کے میں سے لوگوں نے لکھا تھا کہ ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہم تو بہت عزت دیں گے تم کو. لیکن انہوں نے اس خط کو جلا دیا کہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا اس وقت امتحان ہو رہا ہے. تو اس قسم کی آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے. اب ایمان کا امتحان کبھی ایمانی غلطی کرانے کے لیے ہو، شرک و کفر میں مبتلا کرنے کے لیے ہو، یا کسی معصیت اور گناہ میں ڈالنے کے لیے ہو، یا کسی حرام چیز کے جو گناہ کبیرہ میں سے اس کی طرف ابھارنے کے لیے ہو. ہر اعتبار سے جو چیز دین کے مخالف ہے وہ ایمانیات کے تقاضے میں سے ہے، اور اس کی طرف جانا یہ آپ کے لیے غلط ہے، یہ آزمائش ہے. آئیے انسان کی ذاتی طور پر بھی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس میں کرتا کیا ہے. آپ کو کوئی مصیبت آ پڑی ہے آپ کے جسم پر، آپ کی جان پر، پھر آپ کا کیا انداز ہوتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے. تو انسان کبھی بیمار ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے. صحت مندی بھی ایک آزمائش ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ہمارے اوپر تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں جو چاہیں کر لیں، لیکن ایسا نہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہے. آزمائش اس معنی میں کہ ان کو اس میں آپ کو اللہ کے احکام کے حساب سے زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے صحت مند جو چاہیے کرتے جائیے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح سے انسان کی آزمائش کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی مالداری کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ مال کا فتنہ بھی ایک طرح کا ایک فتنہ ہے جو انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور اسی طرح سے کبھی انسان کی آزمائش اس کے بچوں کے بارے میں ہوتی ہے. اور لوگ یہاں بہت سے ایسے ہیں جو بچوں کے سلسلے میں آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید میں کہا گیا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہارے آل و اولاد یہ فتنہ بن جاتے ہیں. فتنہ یعنی آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو آزمائش کا ذریعہ بن جاتے ہیں، انہی کے لیے کبھی کبھی انسان ان کے بگاڑ کو دیکھتے ہوئے سنبھالتا نہیں ہے، یا اسی طرح سے ان کے لیے بگاڑ کے ایسی چیزیں لا کر دیتا ہے جو نہیں دینا چاہیے تھا. ان کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، ان پر کوئی کنٹرول نہیں کرتا ہے. ویسے بھی سیلاب آ جانے سے پہلے جب شروعات ہو تبھی بند باندھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ پوری طرح چھوڑ دیجیے اور جب سیلاب تیزی سے آ جائیے تو آپ چلیے کہ اب ہم بند باندھتے چلے، کہ پانی تو سر سے اونچا ہو چکا ہے. جب پانی سر سے اونچا ہو چکا تو آپ کو ڈوبنا ہے، تو ایسی صورت نہیں، پہلے سے اس کا انتظام کرنا چاہیے. بس یہ بات ہے کہ انسان کو ان ساری چیزوں میں جو ہم ایک خوشی کی بات بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے، چاہے اس کو تکلیف پہنچا کر کے یا اسی طرح سے کسی اور پریشانی میں ڈال کر کے، تو اگر وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور صحیح راستے پر نکل کے آتا ہے تو اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ انسان کو اس کی تکلیفوں میں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا چبھ جاتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے. یہاں آپ دیکھیں بہت سے کانٹا چبھ جانے والے کو دیکھیں گے، جو ان کو تکلیف پہنچی تو یا فلان مدد کے نام لیتے ہیں، فلاں ہماری مدد کرو. چاہے وہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، غیر و کفار و مشرکین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنی مشکلات میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں کہہ لیجئے، لیکن یہ پکار بھی شریعت میں غلط ہے. تو حقیقت میں یہ سب چیزیں غلط ہیں، لیکن اگر جتنی ہی آزمائش جس کی ہوتی ہے اس کے صبر اور اس کے صحیح کردار پر اس کو اتنا ہی بڑا ثواب ملتا ہے، اور جس کی آزمائش جتنی چھوٹی ہوتی ہے اس کے صبر پر بھی اتنا ہی اسی درجے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے وہ حدیث میں پھر سے سنا دوں جس کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش میں، سخت آزمائش میں ڈالے جانے والے لوگ
انبیاء ہوتے ہیں ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد ان کے درجات ہوتے ہیں جو ان سے کم ہے، پھر ان سے جو ان کے سے کم ہے. اس طرح سے لوگوں کی یعنی بلا میں ابتلا میں کمی بھی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے ہیں، اس کو مکلف نہیں ٹھہراتے ہیں. انبیاء کے پاس صبر و ایمان کی جو طاقت ہے وہ بہت عظیم ہوتی ہے، لیکن ایک عام انسان کے پاس صبر و ایمان کی طاقت کم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے حساب سے ہی آزماتے ہیں، لیکن جس کے پاس صبر و ایمان کی طاقت کم ہو وہ تھوڑی سی بھی چیز میں پھسل جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سے بری کر لیتا ہے. یہاں تو کچھ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جو ان کو کوئی نعمت ملی ہے چھین جاتی ہے تو چہ جائے کہ اپنے کسی گناہ کو ڈھونڈیں، اللہ کے اوپر ناراضگی ظاہر کرتے ہیں. اور یہ عام طور سے بات کہی جاتی ہے، یہ صرف ہمارے ہند و پاک کی بات نہیں، عربی ملکوں کے اندر بھی ہے کہ ان کا کوئی چھین جائے تو اللہ کو کہتے ہیں کیا اللہ آپ کو یہی ملا تھا، ہمارا ہی بچہ چھیننا ملا تھا. یہ اگر آزمائش ہے بچوں کے کب مر جانا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، مصیبت ہے، لیکن یہ کہنا کہ کیا آپ کو یہی ملا تھا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا تھا اس حساب سے ہوا. آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ واویلا کرنے، نوحہ کرنے، اللہ کو الزام لگانے کی ضرورت ہے. لہذا آزمائش میں پورا اترنا چاہیے. آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں. سوال یہ اس سے پہلے بھی پوچھا جاتا رہا ہے اور پھر بھی پوچھا گیا، وہ یہ ہے کہ کیا کفار بھی پلسرات پہ گزریں گے؟ پلسرات ایک طرح کا سوال اس سے پہلے بھی آتا رہا ہے کہ پلسرات پہ گزرنا کیسا ہوگا، یا سب کو گزرنا ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی آیت جو ہے تم میں سب کو اس کے اوپر سے ورود کرنا ہے. تو ورود کے کیا معنی ہیں، اس کی تفصیل پیش کی جاتی ہے. تو یہاں بھی سوال ہے کہ اس آیت کے تحت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے سب کو اس کے اوپر سے ورود کرنا ہے اور یہ اللہ کا بڑا قطعی فیصلہ ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، پھر جو لوگ متقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نجات دینے کے لیے کہتے ہیں، اور جو ظالم ہیں ان کو اسی میں گرا دینے کی بات کی جاتی ہے اس آیت میں. تو وہ پوچھنا چاہتے کہ کیا اس میں یہ ورود جو ہے جو گر جائیں گے اور کچھ لوگ نکل جائیں گے، یہ کافروں کے بارے میں کہ مومنوں کے بارے میں ہے؟ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مومنوں کے بارے میں ہے، مومنوں کے بارے میں کہ ان پر ورود ہوگا. لیکن اس ورود سے مراد یعنی یہ جو ہے ان کو واردھا، اس واردھا میں آیت کی ضمیر جو ہے یہ نار کی طرف لوٹتی ہے، جہنم سب کو گزرنا اس پر سے. کافر گر جائیں گے، پہلے گر جائیں گے، بعد میں ورود ہوگا تو گزر جائیں گے. لیکن اس کی تفصیل ہم آپ کو اور مزید ابھی کسی اور حلقے میں پیش کر پائیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ وہ تفصیل آپ کو پیش کی جائے گی کہ اس سے ورود سے کیا مراد ہے. اور جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر رکھے اور ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور جن کو شفا مل ان کی عافیت پوری کرے. اور اسی طرح سے جو لوگ بھی آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی عافیت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.